بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، ناسبیت جس قدر پھیل رہی ہے، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی نسبت سے لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کر رہی ہے، علماء حق کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ مولا علی سے متعلق ہمیں علمی کام کرنا چاہیے، حسنین کریمین سے متعلق ہمیں علمی کام کرنا چاہیے اور ناسبیت کے اشکالات کا جواب دینا چاہیے۔ اب ناسبیت کو تحقیق کا شوق لگا ہوا ہے کہ ہم تحقیق کر رہے ہیں۔ مجھ سے کئی لوگوں نے سوال کیا، ناسبی ہی ہیں، کہ ہم لوگ تو تحقیق کرتے ہیں، تاریخ پر ہماری نظر ہے، حدیث پر ہماری نظر ہے، قرآن پر ہماری نظر ہے، آپ تحقیق کو یا سوال کرنے کو گستاخی کیوں ڈکلیئر کر دیتے ہیں؟ یہ ناسبی کہتے ہیں۔ اگر ہم مولا علی پر کوئی سوال کرتے ہیں، مولا علی کی خلافت سے متعلق ان کے فضائل پر جو احادیث ہیں ان سے متعلق کوئی سوال کرتے ہیں، تو آپ اس کو ناسبیت کیوں کہتے ہیں؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ سوال کا انداز بتاتا ہے کہ یہ سوال سمجھنے کے لیے کیا جا رہا ہے یا تنقید کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جس طرح آپ لوگ رافضیت کا الزام لگاتے ہیں اہل تشیع پر، رافضی کیا کرتا ہے؟ جب ناسبی سے بات ہو تو ناسبی کہتا ہے میں حقائق کی بات کر رہا ہوں، میں واقعہ کربلا پر انویسٹیگیشن کر رہا ہوں۔ جن لوگوں کو آپ نے حسین کا قاتل بنایا ہے وہ حسین کے قاتل نہیں ہیں، حسین کے قاتل دراصل کچھ اور لوگ ہیں، یہ لوگ قاتل نہیں ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں یہ تو ناسبیت ہے، وہ کہتے ہیں یہ ناسبیت نہیں ہے، آپ اسے اون کریں، علمی طور پر ہمارے ساتھ بحث کریں، یہ تحقیق ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ مولا علی سے متعلق تحقیق کر رہے ہیں، آپ حسنین کریمین سے متعلق تحقیق کر رہے ہیں، شوق سے کریں۔ یہی بات تو رافضی کہتے ہیں۔ صحابہ کرام سے ان کو ذاتی خار تو نہیں ہے، اگر ان کو ذاتی خار ہے صحابہ سے تو آپ کو اہل بیت سے ذاتی خار ہے۔ پیمانہ ایک ہونا چاہیے۔ وہ بھی تو یہی بات کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ غلط کیا ہم انہیں اچھا نہیں سمجھتے۔ بعض شخصیات پر تو وہ لعنت بھی کر جاتے ہیں اور بعض پر تقیۃً لعنت نہیں کرتے۔ تو مقصود کیا ہوا؟ وہ بھی تاریخی روایتوں کی بنیاد پر اہل بیت کی کمزوریاں نکالتے ہیں، اور یہ رافضی بھی تاریخی روایتوں کی بنیاد پر صحابہ کی کمزوری نکالتے ہیں۔ عمل دونوں کا ایک ہے۔ رافضی کرے تو توہین صحابہ، ناسبی کرے تو تاریخ کے حقائق بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ دوہرا معیار کہاں سے آ گیا؟ جب آپ لوگ بات کریں تو آپ کہتے ہیں ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ رافضی جب بات کرے، سوال تو وہ بھی کر رہا ہے کہ سیدہ فاطمہ جب حضرت ابو بکر کی خدمت میں آئی ہیں اپنے باپ کی میراث کا مسئلہ ڈسکس کرنے، وہ مینیجیریل ایشو تھا یا وراثت کا ایشو تھا، ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ آئی ہیں۔ اہل تشیع اسی پر بات کرتے ہیں کہ ان کا آنا ہی حق کی دلیل ہے۔ اب بحث کرتے ہیں نا آپ لوگ کہ نہیں ہم بی بی فاطمہ کا بھی دفاع کریں گے، ہم حضرت ابو بکر کا بھی دفاع کریں گے، تو آپ اہل تشیع کو اس مسئلہ میں گستاخ کیوں کہتے ہیں؟ انہیں انویسٹیگیشن کرنے دیں، وہ بھی تو ایک تاریخی واقعہ پر اہل بیت کی سائیڈ لے رہے ہیں، اور آپ بنو امیہ کی سائیڈ لے رہے ہیں تاریخی واقعات کی بنیاد پر۔ ہم آپ کی باتوں کو توہین نہیں کہتے، آپ رافضیوں کے حوالے سے یہ بات کرنا چھوڑ دیں۔ اس کائنات میں روئے ارض پر نہ کوئی ناسبی ہے نہ کوئی رافضی ہے، یہ دونوں سٹیٹمنٹ آپ لکھ کر دے دیں، میں ناسبیت کی یہ بات کرنا چھوڑ دوں گا۔ ہم جنرل مولا علی کی بات کر لیں گے، کسی کو ناسبی کہنے سے ہمارے کون سے جنت میں پلاٹ بن جانے ہیں؟ آپ جو کرتے ہیں اسی کو بیان کر رہا ہوں۔ جب بھی اہل بیت کا تذکرہ کیا جاتا ہے مقابلے میں چند شخصیات کو لیا جاتا ہے، جی یہ بات تو ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے، تو یہ کیا بات ظاہر کر رہی ہے کہ آپ ناسبی ہیں؟ اسی طرح آپ رافضیوں کے سٹیج پہ چلے جائیں، وہاں حضرت ابو بکر کا تذکرہ کریں، وہ فٹ مولا علی کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں۔ اس رویے کو اگر آپ رافضیت کہتے ہیں تو اس رویے کو ناسبیت کیوں نہ کہا جائے؟ تو میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم خود اپنے گریبان میں جھانکیں،
تحقیق کے نام پر ہم نے الو بنایا ہوا ہے لوگوں کو، جی میں تحقیق کر رہا ہوں، تحقیق کر رہا ہوں، سارے تحقیق میں لگے ہوئے ہیں، سب کو کھلی چھٹی دے دے، پھر ہر بندے کو سوال کا حق حاصل ہے۔ کوئی صدیق اکبر پر سوال اٹھائے، کوئی فاروق اعظم پر سوال اٹھائے، تو میں نے خود خطیبوں کے جملے سنے ہیں، جی آپ ہوتے کون ہیں، آپ کی اوقات کیا ہے، آپ حضرت معاویہ پر بات کریں، ابو بکر عمر پر بات کریں، یہاں تک ہم نے جملے سنے ہیں۔ تو بھائی ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، تشیع سے آپ بات کریں نا، ان کے سوالات پر آپ ان کی گردنیں دبا رہے ہیں، اور آپ جو مرضی سوال اٹھائیں، حسنین پر، مولا علی پر، سیدہ فاطمہ پر۔ جلالی صاحب کے خلاف کس بندے نے کلپ چڑھایا؟ عطا اللہ بندیالوی صاحب سے مخاطب ہوں، آپ نے کیوں نہ یہ کلپ اپلوڈ کیا کہ سیدہ فاطمہ کو اس الفاظ سے یاد نہ کرو، وہ نبی کی بیٹی ہے؟ طارق مسعود صاحب نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ وہ مکی صاحب جو مکہ میں بیٹھے ہیں، ادب کے ساتھ سارے علماء کی بات کر رہا، کسی نے سیدہ فاطمہ کے دفاع میں بات نہیں کی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رویے اپنے ٹھیک کر لیں۔ پھر ناسبی بھی تحقیق کر رہا ہے، رافضی بھی تحقیق کر رہا ہے، دونوں سوالات اٹھا رہے ہیں۔ ایک سوال اٹھائے تو وہ رافضیت ہے، دوسرا اٹھائے تو وہ تحقیق ہے۔ ہرگز جب آپ اہل بیت کے معاملے میں جوش میں نہیں آتے، اوروں کے معاملے میں آپ جوش میں آتے ہیں، تو دوہرا معیار تو نہ رکھے نا، بیلنس رکھے۔ الحمدللہ ہم صحابہ کا دفاع بھی کر رہے ہیں، اہل بیت کا دفاع بھی کر رہے ہیں۔ یعنی کہ جب صحابہ پر سوالات اٹھائے جائیں، رافضی اٹھاتے ہیں، تو آپ کہیں آپ کی اوقات کیا ہے، اور یہی بات تو آپ پر بھی کی جا سکتی ہے، آپ کی اوقات کیا ہے؟ اس وقت آپ کو ریسرچ میتھڈالوجی یاد آ جاتی ہے۔ تو اس طرح نہ کریں، یہ باطل تعویلات نہ کریں۔ ہم تحقیق کر رہے ہیں، رافضی بھی تحقیق کر رہے ہیں، اس کو حق دیں، 22 لاکھ مربع میل پر اس کو آن کرنے دے، تحقیق کرے وہ۔ وہاں پر آپ کہتے ہیں صحابہ ہیں، یہ ہیں، بھائی علی سے آپ کو کیا مسئلہ ہے، حسنین سے کیا مسئلہ ہے؟ جس قدر تاجدار کائنات نے ان سے محبت کی بات کی، وہ سب ہم بھولتے جا رہے ہیں۔ عجیب بات۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔